انسانیت کو کچھ بھی پتہ نہ ہو اس کو جہالت کہا جاتا ہے۔ کچھ خیال آئے اس کو وہم کہا جاتا ہے۔ پھر وہ وہم تھوڑا علم کی طرف بڑھے لیکن یقین نہ ہو تو اس کو ریب یعنی شک کہا جاتا ہے۔ جہالت، وہم اور ریب، یہ تین جب ختم ہوتے ہیں تو پھر آگے اسلام کا علم شروع ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب اسلام کی تعلیمات ہوں گی، جب قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے آئیں گے تو ریب نہیں رہے گا۔ جب ریب اور شک نہیں رہے گا تو یقینی بات ہے جہالت نہیں رہے گی، وہم نہیں رہے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وہم کی زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم کی زنجیر کو توڑا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نکل کر لا ریب کتاب، لا ریب اسلام، لا ریب نبی کی بات مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہالت علم کے مقابلے میں ہے، اور جہالت انسان سے وہ کام کرواتی ہے کہ انسانیت بعض دفعہ شرما جاتی ہے۔ یہ جہالت ہی تو تھی کہ اپنے ہاتھ سے لکڑی اور پتھر کے بت تراشے اور پھر ان کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ یہ جہالت ہی تو ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی مرحوم، ہم ایسے خداؤں پہ حیران پڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، جو بیچارہ بنا ہوا ہی پتھر کا ہے وہ سارا سنگ مزاج ہی ہوگا نا۔ ہم ایسے خداؤں پہ حیران پڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ جب دیکھو تو وہ جو بت ہے اس کی بلندی 2 فٹ ہے اور جو اس کے آگے سجدہ ریز ہے وہ 7 فٹ کا نوجوان ہے، اور اس کو خود تراشا ہے اور کہتا ہے یہ میرا خالق اور مالک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جہالت ہی تو تھی، یہ جہالت ہی تو تھی کہ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، جا کے اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا۔ جہالت ہی تو تھی، یہ جہالت ہی تو تھی کہ انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو یہ قرآن مقدس ہی تھا جس نے نظام کو بدل کر رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات تھیں جنہوں نے جہالت کا پہیہ جام کر دیا۔ آج بھی اگر رب کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کیا جائے، جس کو خود دفنایا، جس کو خود غسل دیا، جس کو خود کفن پہنایا، جس کو خود منو مٹی کے نیچے دبایا، پھر اس سے کہا جائے کہ میری مدد کر، تو یہ بالکل وہی جہالت کا نیا ایڈیشن ہے، ایک نیا نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ وہی جہالت ہے کہ جس نے کل بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، آج بیٹی پیدا تو ہو گئی لیکن خوش نہیں ہوا۔ آج بچی پیدا تو ہو گئی
زمین ساری جائیداد ساری بیٹوں کے نام کر رہا ہے، بیٹیوں کو محروم کر رہا ہے، تو یہ وہی جہالت کا یہ ایک اثر ہے۔ کل دفن کیا جاتا تھا، آج بچیوں کو دفن تو نہیں کر رہا لیکن ان کا حق تو وراثت میں مار رہا ہے نا۔ آج بچیوں کو دفن تو نہیں کر رہا لیکن میراث میں ان کا حق تو دبا رہا ہے نا۔ تو یہی وہی جہالت ہے۔ آج اس کا دورہ نئے صورت میں آ گیا ہے۔ کل ایک آدمی بدکاری کرتا تھا جہالت کے دور میں، پھر اس پر شرمندہ نہیں ہوتا تھا بلکہ فخریہ طور پر بتاتا تھا، اور آج فیشن کے نام پر وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہالت کا ایک نیا ایڈیشن آ گیا، جہالت کا ایک نیا روپ سامنے آ گیا۔ کل معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، آج بھی وہی کام ہے۔ تو یہ جہالت کا ایک نیا ایڈیشن سامنے آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں جہالت کے دور سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام تو جہالت کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کا ایک حکم بیان کرتے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو کیا کرو؟ بولو۔ قوم والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ گائے کو ذبح کرنے کا اللہ بھلا کیوں حکم دے گا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حکم اللہ کا ہو بندہ مذاق کرے، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا کس کا کام ہے؟ بولو، جاہلوں کا کام ہے۔ علم والا آدمی، سمجھدار آدمی جہالت کی بات نہیں کرتا، اللہ کے حکم کا مذاق کبھی نہیں اڑاتا۔ آج کبھی اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی حج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی مسجد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی مدرسے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ آدمی مذاق اڑانے والا جاہل ہے پرلے درجے کا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس جہالت سے محفوظ فرمائے۔ تبوک کے سفر پہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی۔ تبوک کے سفر میں جا رہے ہیں۔ لوگوں، اگر کوئی ناحق باتیں کرتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے خلاف بھی جاہلوں نے باتیں کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا، حضور سے بڑھ کر امانت اور دیانت والا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور کون ہوگا؟ لیکن باتیں کرنے والے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب میں کہا، انما نحن مستہزئون، ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے، ویسے مذاق کر رہے تھے، ہم تو سچ مچ کی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ ایک بات کا جواب تو دو نا جاہلو، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے۔ ارے گپ شپ اور مذاق کے لیے تمہیں اللہ کی آیتیں ملی تھیں، مذاق کے لیے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، مذاق کے لیے تمہیں اسلام کا حکم ملا تھا، اور تمہیں کوئی بات نہ ملی۔ کتنے جاہلو
کتنے نادانوں، گپ شپ کے لیے آپس میں باتیں کی جاتی ہیں، رسول اللہ کے اوپر بات تو نہیں کی جاتی، گپ شپ کے لیے آپس میں باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات پر تو باتیں نہیں کی جاتی، اسلام کے کسی حکم کا مذاق تو نہیں اڑایا جاتا، اسلام کے حکم کا مذاق اڑانے والا تو پلے درجے کا جاہل ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والا تو جاہل ہے، جاہلوں کے کام نہیں کیا کرتے، عقل کے کام لو، کبھی اسلام کے حکم کا مذاق مت اڑاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل کبھی کبھی اخلاقی جہالت بھی کرتا ہے۔ ایک شخص تھے، اس کا نام تھا عیینہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں گیا عیینہ، اور عمر فاروق جس کے عدل پر عدالت کو ناز ہے، جس کے عدل پر عدالت کو ناز ہے، جس کے عدل کی مثال دی جائے تو عدل بھی فخر سے جھوم اٹھتا ہے، عدالت کا ذکر کیا جائے اور عمر فاروق کا نام نہ لیا جائے تو ذکر ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو عیینہ جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے امیر المومنین آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آپ سے کوئی بات کرنے کا، کرو جی بات۔ کہنے لگا ایک تو آپ عدل نہیں کرتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بولو بھائی، عدل کس کو کہہ رہا ہے؟ جس پر عدالت کو ناز ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے، آپ سارا جناب اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اور بس جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، ہماری تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عمر فاروق کو عیینہ کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ وہ بات تھی جس پہ لا محالہ غصہ تو آنا ہی تھا۔ بھائی عمر فاروق اگر عدل نہیں کرتا تو اور کون عدل کرتا ہے؟ لیکن بات کرنے والا کر گیا وہاں پر بھی۔ لیکن عمر فاروق کے مشیر جو تھے نا وہ بھی کمال لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو غصہ فطرتی طور سے یہاں پہ آنا چاہیے تھا، غصہ آیا، چہرے کا رنگ بدلا، تو قریب بیٹھے جو مشیر تھے نا ان کا امیر المومنین، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں کو متھے نہ لگائیے، جاہلوں کو متھے، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی پڑھا لکھا تھوڑا ہی ہے، یہ جاہل جہالت پر اتر آیا ہے، لہٰذا اس کی بات سے اعراض کیجیے اور منہ موڑ لیجیے۔ امیر المومنین مسکرایا، فرمایا جاؤ بھائی چلے جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو جاہل جہالت کی باتیں کرتا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے جاہلوں سے کیا کیجیے؟ بولو اعراض کیجیے، منہ موڑیے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیرک اور دلچسپ آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پہلے دور میں تو فارسی پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا، آج کل تو ختم ہو گیا، مدارس میں ختم ہو گیا تو سکولوں میں کہاں رہا ہے۔ آج کل تو اگر اردو پڑھاتے رہے تو ہم ان پہ بھی اس پہ بھی خوش ہوں گے، بڑی مہربانی یار، شکر ہے اردو پڑھا رہے ہو، ورنہ تو حالات تو یہ بن گئے ہیں کہ اردو بیچاری کا بھی جنازہ نکل ہی گیا ہے، اردو کو چھوڑ دیا اپنی قومی زبان کو، تو فارسی کون پڑھائے گا؟ فارسی بڑی دلچسپ زبان ہے، فارسی پہلے پڑھائی جاتی، اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی، مدارس میں بھی پڑھائی جاتی تھی، اب تو مدارس میں بہت برائے نام ہی رہ گئی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گلستان، گلستان سعدی، گلستان، بوستہ، کریمہ، نام حق، پند نامہ، یہ چیزیں پہلے پڑھائی جاتی تھیں، میں نے یہ پڑھی ہیں الحمدللہ۔ تو گلستان سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب عجیب مثالیں دی ہیں، واقعات لکھے ہیں، حکمت کی باتیں لکھی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ باقاعدہ پڑھاؤں اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو، بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس میں۔ تو شیخ سعدی ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔
ایک آدمی نے ایک حکمت والے حکیم کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا. پہلے لوگ بھیجتے تھے، عالم کے پاس بھیجا کوئی دین سیکھ لے، کاتب کے پاس بھیجا لکھائی سیکھ لے، اور اسی طرح حکیم کے پاس بھیجا کوئی حکمت سیکھ لے. تو حکمت والے کے پاس بھیجا بھی تھوڑی حکمت اس کو سکھاؤ. شیخ سعدی کہتے ہیں کچھ دن وہ محنت کرتا رہا بیچارہ حکیم. اس نے اس کے باپ کی طرف پیغام بھیجا بھائی مہربانی کر اپنے پتر نو لے جا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ حکیم نہیں بن سکتا، میں پاگل ہو جا سا. اس کو حکمت سکھاتے سکھاتے میں کیا ہو جاؤں گا؟ پاگل ہو جاؤں گا. بھائی جس کے اندر وہ حکمت سیکھنے کا مادہ ہی نہیں ہے اس کو آپ حکیم کیسے بنائیں گے؟ تو بعض لوگوں میں وہ مادہ ہی نہیں ہوتا. جب وہ مادہ ہی نہیں ہوتا تو ان پہ محنت کرنی کیا ہے، فضول ہے. وہاں پہ اللہ نے کہا عارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کر لیجئے. وہ شیخ سعدی کی ایک اور بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے سلام دعا کی، کہا حضرت جی خیریت ہے؟ حضرت نے فرمایا تو بھی بھاگ یہاں سے. کہا حضرت خیریت تو ہے، ہوا کیا ہے؟ فرمانے لگے پیچھے جاہل آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کہا جی جاہل آ رہا ہے تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے کہ مردے کے سرانے آپ کھڑے ہو کر کہیں نا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ کیا ہو جاتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے. تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں جاہل سے؟ حضرت نے فرمایا مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل کو قابو نہیں کر سکتا. مردہ پھر زندہ ہو جائے گا، جاہل قابو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب آپ سے جاہل مخاطب ہوں قالوا سلاما، ان سے سلامتی کی بات کریں. یہ میرے لیے آج اسپیشل انتظام کیا دھوپ کا بھی، باقی لوگوں کے لیے ترپال باندھی ہے اور میرے لیے اسپیشل کھڑکی چھوڑی ہے بھائی تاکہ مولوی گرم رہے. بھائی سمجھ آئی؟ لوگ مولوی نو جی راتی ٹھنڈ سی نا، تو ہوں رات ہی تو جمعہ نہیں پڑھنا. کس آنکھ ہے؟ قاری شعیب صاحب وہ میرے ویسے ہی مخالف ہیں. قاری شعیب صاحب میرے ہے نہیں مخالف، انہوں نے دل ہے بھی مولوی گرم رہے بھائی تاکہ وہ مولوی نو ٹھنڈا رکھے کرو. مولوی اگے بیٹا گرک کیتا ہے آپس میں لڑ کے قوم نو لڑا کے. مولوی واسطے تو اسپیشل ایک پنکھا ہونا چاہیے نا. بس ٹھیک ہے ابھی رہنے دیں، اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ. جب سردیاں آئیں گی پھر لگائیں گے انشاءاللہ. بہرحال اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل جہالت کی باتیں کرتا ہے، ایمان والا سلامتی کی بات کرتا ہے. جہالت کی باتوں میں سے میں نے پہلے عرض کیا شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یہ جہالت کی بات ہے. مشیت الہی پر اعتراض کرنا یہ بھی جہالت کی بات ہے. مثال کے طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے کافروں کے لیے بخشش نہیں، مشرکوں کے لیے بخشش نہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی یہ کیوں ہے جی، یہ تو پھر زیادتی ہو گئی نا. مشیت الہی پر اعتراض کرنا بھی جہالت ہے. قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب پکڑا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا. جب کشتی بن گئی نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو سوار کر لیا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے. بیٹے نے بات کو نہ مانا، کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی کی موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا وَنَادَى نُوحٌ الرَّبَّ، تب نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا اور پکار کر دعا
دعا کی ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا اللہ تیرا وعدہ بڑا سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب میں کہا یا نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ اب توجہ کرنا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کیا، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ بولو، اللہ نے فیصلہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو بچا۔ اللہ نے کہا یا نوح انہو لیس من آلک، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، عمل جو درست نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، پھر سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کیونکہ میں فیصلہ کروں پھر کوئی اعتراض کرے میں اللہ تعالیٰ اس کو جاہلوں میں سے شمار کر دیتا ہوں، اس لیے اب تجھے میں بتا رہا ہوں پھر سوال نہ کرنا، ان تکون من الجاہلین۔ فوراً نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے اللہ تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے پھر وہ سوال نہیں کروں گا، تیرے فیصلے پہ یا اللہ میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ رب العالمین ایک فیصلہ کریں، بندے کا کام نہیں بنتا اس پہ بات کرنا، فوراً اس کو تسلیم کر لے، اور اگر اللہ کی مشیت پر کسی نے کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جہلا میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، یہ انبیاء کے واقعات سمجھانے کے لیے دیتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام جیسی شخصیت کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، میں اور آپ کون چیز ہیں کہ مشیت الہی پر بات کریں اور پھر کہیں جناب میں پڑھا لکھا ہوں یا میں بڑا سمجھدار ہوں؟ نہیں، جو رب کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے، جو رب کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے، جو خواہ مخواہ کے اعتراض کرتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہلوں کو سمجھائیے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کر لیجئے، جاہلوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ سعدی کی ایک اور تیسری بات بھی بڑی مزدار یاد آئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بندے جا رہے تھے، کسی جگہ رش لگا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ کہا جی حکیم صاحب ہیں اور ایک جاہل آ کر ان کے ساتھ الجھ پڑا ہے، اور یہ حکیم صاحب اور جاہل آپس میں لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا لگتا ہے حکیم صاحب بھی کوئی نیم حکیم ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ ایک نمبر حکیم ہوتا تو جاہل کے ساتھ کبھی کشتی نہ کرتا، جاہل کے ساتھ کبھی ہاتھا پائی نہ کرتا، نیم حکیم ہے اس لیے جاہل کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہا ہے۔ جاہل نے تو جہالت ہی کرنی ہے، اللہ دوسروں کو صبر نصیب فرمائے، اور صبر یہ ہے کہ جاہل کی جہالت سے سمجھانے کی کوشش کیجئے ورنہ اعراض کر لیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد